اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك. یہ عام معاملات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی سے ملو تو انزل الناس منازلہم، جو جس کیٹیگری کا آدمی ہے اس کو اس سے حساب سے ملو. عزت دار آدمی کو زیادہ عزت دینی پڑے گی، جو کم عزت والے ہیں ان کو تھوڑی بھی عزت دے دو تو وہ خوش ہو جاتے ہیں. تو یہ مطلب نہیں ہے کہ لوگوں کے مراتب میں فرق نہیں کرنا، لیکن جب دین کی عمومی بات ہوگی، عمومی دعوت ہوگی تو اس میں غریب اور مالدار کا فرق نہیں ہوگا. اور غریبوں سے دوستی اس بیس پہ نہیں ختم کی جائے گی کہ میرا اٹھنا بیٹھنا چونکہ گولے گنڈے والوں کے ساتھ ہے تو اگر کوئی آفیسر نے دیکھا تو وہ تو مجھے دیکھ کے بھاگ جائے گا، لہذا اس کو بھگاؤ یہاں سے. یہ بھی ہوتا ہے بعض دفعہ. بعض لوگ اپنا مقام بڑھانے کے لیے اپنے غریب دوستوں سے دوستیاں ختم کر دیتے ہیں. یار وہ بندہ آئے گا، وہ دیکھے گا وہ غریب کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، یار یہ تو اس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، چلو بھگاؤ یہاں سے اس کو. تو نوح علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ میں ان غریبوں کو اپنی مجلس سے نکال دوں گا تو مجھے اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا. یہی تانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیا گیا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکین صحابی تھے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکین صحابی تھے. تو عرب کے سردار یہ کہتے تھے یہ غریب لوگ آپ نے اپنے گرد اکٹھے کیے ہوئے، ان کو بھگاؤ یہاں سے. تو اللہ نے قرآن مجید کی آیات نازل کی کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، کہ اے نبی اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جوڑ کے رکھیں جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، آپ نے ان سے اپنی نظریں ہٹانی نہیں ہیں. تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ دنیا کی زیب و زینت کو دیکھ کر کے دولت مند کے پاس زیادہ پیسہ ہے، زیادہ دولت ہے، تو آپ ان کو چھوڑ کے ان سے دوستیاں لگانا شروع کر دیں. ایسا آپ نے نہیں کرنا ہے. وَاصْبِرْ، روک کے رکھنا ہے اپنے آپ کو. اس صبر کہتے ہیں باندھنا ہے اپنے آپ کو ان کے ساتھ. ان سے ساتھ اگر چھوڑ دیا نا ان جانثاروں کا، تو قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تنبیہ ہے کہ ان جانثاروں کا ساتھ نہیں چھوڑنا. یہ بڑے قیمتی لوگ ہیں، یہ بڑے قیمتی لوگ ہیں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اصحاب صفہ میں سے ہیں. صفہ ایک چبوترا تھا جہاں غریب ترین مسکین ترین صحابہ بیٹھ کے علم حاصل کیا کرتے تھے. اور اتنی غربت تھی کہ بعض دفعہ سطر ڈھانپنے کے لیے بھی چادر نہیں ہوتی تھی تو ایک دوسرے کی طرف پشت کر کے بیٹھتے تھے تاکہ ایک دوسرے کے سطر پہ نظر نہ پڑے. اور انتظار میں رہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کے کوئی بات بتائیں گے تو ہم اس حدیث کو محفوظ کر لیں گے. اس طرح علم حاصل کیا ہے. عرب کے سردار کہتے تھے یہ کن کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہو آپ؟ تو اللہ نے اپنے نبی کو کیا فرمایا؟ تنبیہ کی، نا 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 وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ ایسا نہ ہو کہ دنیا کی زیب و زینت دیکھ کر آپ ان سے دور ہو جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آتے تھے نا اصحاب صفہ کے پاس تو یہ آیت پڑھتے تھے کہ یہ مبارک لوگ ہیں، حدیث کا مفہوم ہے کہ جن کے ساتھ میرے رب نے مجھے بیٹھنے کا حکم دیا ہے. اس لیے یاد رکھو دولت یقیناً اللہ کی نعمت ہے، مگر غریب آدمی کو احساس کمتری میں مبتلا ہونے کی چنداں ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے دولت بھی اللہ کی نعمت ہے، اس کے اپنے فضائل ہیں شریعت میں، لیکن جس دولت کے ساتھ انسان میں تکبر پیدا ہو جائے، اترانا شروع کر دے، وہ دولت پھر انسان کو قارون اور فرعون بنا دیتی ہے. اور قارون اور فرعون کا انجام دیکھو کیا ہوا ہے. اور موسیٰ علیہ السلام تھے مسکین، تو عزت کس کو ملی؟ موسیٰ علیہ السلام کو، بنی اسرائیل کو، جو قوم کے کمزور لوگ تھے. پھر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو عزت ملی ہے. انہوں نے علم حاصل کیا غربت میں، اتنا علم حاصل کیا کیسے پیٹ کاٹا ہے. وجہ اس کی یہ کہ اگر وہ مال کمانے میں لگ جاتے تو پھر علم میں پیچھے رہ جاتے. تو انہوں نے قربانی دی کہ بس میں فاقے کروں گا، کچھ مل گیا ٹھیک ہے نہیں تو صبر کروں گا. اس طرح سے فاقے کر کے علم عبداللہ ابن مسعود نے حاصل کیا. پھر اللہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود کو ایسا علمی مقام دیا ہے، حالانکہ اتنے دبلے پتلے تھے اور اتنا چھوٹا قد تھا کہ وہ شلوار جو ہے نا اپنی ٹخنوں سے بس تھوڑی سی اوپر رکھتے تھے، زیادہ اوپر نہیں کرتے تھے. کسی نے پوچھا ایسا کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا میری پنڈلیاں اتنی باریک ہیں مجھے شرم آتی ہے وہ دکھاتے ہوئے. اتنی باریک پنڈلیاں تھی، چھوٹا قد تھا، دبلے پتلے، غریب اور مسکین، لیکن علم حاصل کیا نا علم.